أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. آمين يا رب العالمين. آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے ہم آج سورۃ النجم شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ سہولیات، یہ وسائل، یہ ٹیکنالوجی اور بے شمار انعام و اکرام اور رزق ہمیں عطا فرمایا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا پچھلا سبق جو ہے، جو کہ سورۃ طور کی آخری آیت نمبر 29 سے لے کر آیت نمبر 49 تک ہے، اس کو ہم دہراتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو آپ سمجھاتے رہے کیونکہ آپ اپنے رب کے فضل سے نہ تو کاہن ہیں اور نہ ہی دیوانہ ہے۔ کیا کافر یوں کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں؟ ہم اس پر زمانے کے حوادث یا گردش زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ تم منتظر رہو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ کیا ان کی عقلیں انہیں یہی کہتی ہیں، یا یہ لوگ ہی سرکش ہیں؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے قرآن خود گڑھ لیا ہے؟ واقع یہ ہے یا حقیقت یہ ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اچھا، اگر یہ سچے ہیں تو بھلا اس جیسی ایک ہی بات یہ بھی تو لے آئیں۔ کیا یہ بغیر کسی پیدا کرنے والے کے خود پیدا ہو گئے، یا یہ خود پیدا کرنے والے ہیں؟ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے؟ بلکہ یہ یقین نہ کرنے والے لوگ ہیں۔ یا کیا ان کے پاس تیرے رب کے خزانے ہیں، یا ان خزانوں کے یہ داروغہ ہیں؟ یا کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر سنتے ہیں؟ اگر ایسا ہے تو ان کا سننے والا کوئی روشن دلیل پیش کرے۔ کیا اللہ کی تو سب لڑکیاں ہیں اور تمہارے ہاں لڑکے؟ کیا تو ان سے کوئی اجرت طلب کرتا ہے کہ یہ اس کے تاوان سے بوجھل ہو رہے ہیں؟ کیا یہ ان کے پاس علم غیب ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیتے ہیں؟ کیا یہ لوگ کوئی فریب کرنا چاہتے ہیں تو یقین کر لیں کہ فریب خار خود وہ کافر ہی ہیں۔ کیا اللہ کے سوا ان کا کوئی معبود ہے؟ ہرگز نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے۔ اگر یہ لوگ آسمان کے کسی ٹکڑے کو گرتا ہوا دیکھ لیں، تب بھی کہہ دیں گے کہ یہ تو طے بطے بادل ہے، تو انہیں چھوڑ دے، یہاں تک کہ انہیں اس دن سے سابقہ پڑ جائے جس میں یہ بے ہوش کر دیے جائیں گے، جس دن انہیں ان کا مکر کچھ کام نہ دے گا اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ بے شک ظالموں کے لیے اس کے علاوہ اور عذاب بھی ہیں، لیکن ان لوگوں میں سے اکثر بے علم ہیں۔
تو تو اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر سے کام لے، بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، یعنی ہماری نگرانی میں ہے۔ صبح کو جب تو اٹھے تو اپنے رب کی پاکی اور حمد بیان کر، اور رات کو بھی اس کی تسبیح پڑھ، اور ستاروں کے ڈوبتے وقت میں بھی۔ یہ ہمارا پچھلی سورہ مبارکہ کی آخری آیات تھیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ مشرکین مکہ کے بہت سارے جو ان کے رویے اور ان کے کردار، جو باتیں وہ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، یا قرآن کے بارے میں، یا آخرت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، رسالت کے بارے میں، تو ان سب کی چھوٹی چھوٹی باتیں، جو کہ جو کہ ایک بہت گہری، مطلب اس میں ایک تحقیق یا جستجو کر کے اس کے اوپر بہت بڑی بڑی باتیں، یا بہت مطلب تو بہت زیادہ تفصیل جو ہے وہ اویلیبل ہے مختلف مقامات پر ہی، لیکن وہ سارے کے سارے پوائنٹس جیسے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر جمع کر کے ایک ہی دفعہ ان کافروں کو، ان منکروں کو، ان جٹلانے والوں کو پوری وارننگ جو ہے وہ بتا دی، اور ان کو گنوا دیا کہ دیکھو تمہارے کردار میں یہ 1 2 3 4 5 6 7 8 جو کمیاں ہیں، یا تمہارے جو سوچ ہے اس میں یہ جو خرابی ہے، اگر اس کو تم درست کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، وگرنہ نبی کا کام تو تمہیں نصیحت یا پیغام جو ہے وہ پہنچا دینا ہے، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں ایمانداری کے ساتھ پہنچا دیا۔ اب اس کے بعد اللہ جو ہے، اس کا معاملہ ہے کہ وہ ان گناہ گاروں کو کس طرح سے سزا دیتا ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے کا حکم دیا کہ آپ آ، مستقبل کے بارے میں جیسے جیسے معاملات ہوں گے، ویسے ویسے سارے مطلب اللہ تعالیٰ کے وعدے یا اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ صادر ہوتے رہیں گے، پورے ہوتے جائیں گے، اللہ تعالیٰ کا قول جو ہے وہ سچا ہو کر سامنے آتا جائے گا۔ جو اس پر یقین نہیں کرتا وہ اس وقت نقصان میں اٹھائے گا، اور جو دنیا کی زندگی میں اس پر یقین کر کے ایمان لا کر اپنی اصلاح کر لے گا، تو وہ اس وقت ایک اچھے نفع میں، فائدے میں ہوگا۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری آیات میں کہا گیا کہ آپ یکسوئی کے ساتھ آ، اپنا جو حمد اور پاکی ہے رب کی وہ بیان کرتے رہیں، یعنی ذکر و اذکار، نصیحت اور عبادات، وہ آپ اپنے کوشش میں شامل رکھیں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مدد بھی کرنے والا ہے اور رہنمائی بھی کرنے والا ہے۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ سورہ نجم جو ہے وہ ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ آج کا ہمارا سبق سورہ نجم۔ نجم یہ ایک مکی سورہ ہے۔ قرآن مجید میں جو صورتیں ہیں ان کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 53 نمبر پر یہ سورہ آتی ہے، جبکہ جو ترتیب نزولی ہے اس اعتبار سے اس کا نمبر جو ہے وہ 23 ہے، 23 نمبر۔ اس میں ٹوٹل 62 آیات ہیں، اور 3 رکوع ہیں۔ 3 رکوع اور 62 آیات پر مشتمل یہ سورہ مبارکہ سورۃ النجم۔ نجم کا معنی ستارہ ہے، اس کا مطلب اور مفہوم جو ہے وہ ستارہ ہے، اور اسی سورہ مبارکہ کی پہلی ہی آیت میں یہ لفظ نجم جو ہے وہ استعمال ہوا، جس کی مناسبت سے اس کا نام جو ہے اس کی پہچان کے طور پر رکھا گیا۔ اور جب وہ ہم دیکھیں گے، وہ آیت دیکھیں گے، تو اس کی فردر کیا ہمیں سمجھ آتی ہے نجم کی، وہ بھی ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ مکی سورہ ہے، اور زمانہ نزول کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہ بھی تقریباً پچھلی جو صورتیں ہم دیکھ رہے ہیں انہی کی ہم زمانہ یا انہی کے دور میں تقریباً یہ ملتی جلتی ہے۔ اس کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 5 سن نبوی، یعنی نبوت کے ظاہر ہونے کے 5ویں سال یہ سورہ مبارک جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اس اعتبار سے اس کا جو ہو ہمیں جو بیک گراؤنڈ ہے
یا اس وقت کے حالات و واقعات جو ہیں وہ بھی ہماری سمجھ میں آتے ہیں، جو کہ پچھلی صورتوں سے مطابقت رکھتے ہیں، کہ اسی طرح سے دین اسلام جو ہے اس کا پیغام کھل کر واضح ہو چکا، اور بتدریج یہ تحریک جو ہے وہ آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس میں کچھ لوگ جو ہیں وہ بھی شامل ہوتے جا رہے ہیں، لیکن ابھی تک وہ کمزور ہیں، ابھی تک وہ مطلب تعداد میں بھی بہت کم ہے۔ اور پھر مشرقین جو ہیں یا انکار کرنے والے جو ہیں اس کا، ان کی مخالفت جو ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ رہی ہے، اور جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے ان کی مخالفت جو ہے وہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے، اور وہ اور زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں اپنی ضد میں اور اپنی ہٹ درمی میں، اس انکار کے سلسلے میں جس کا بار بار ہمیں ذکر ملتا ہے۔ تو یہی حالات و واقعات ہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طرح سے القابات سے مطلب دینا ان کا، اور قرآن کا انکار کرنا، قیامت کا اور آخرت کا اور دوبارہ جی اٹھنے کا انکار کرنا، یہ ان کا رویہ جو ہے، اور اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی جو نصیحت جو اس قرآن کی شکل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی، وہ بھی یہی موضوعات کے توحید کی طرف مطلب پلٹو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اور قیامت کے دن کے اوپر ایمان لاؤ اور یقین کر لو کہ ایک دن آئے گا جب تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، اور اگر تم دنیا کی زندگی میں اس طرف نہ آئے تو آخرت میں پھر تمہارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو یہی انذار اور یہی جو ارلی وارننگز ہیں وہ مختلف انداز سے جو مکی صورتیں ہیں ان کا موضوع بحث رہتی ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کے شان نزول یا اس سے جڑی ہوئی کچھ روایات اور کچھ واقعات جو ہیں وہ انتہائی اہم ہے، جس کو ہم مختصر انداز سے ضرور ہمیں سمجھنا چاہیے آگے بڑھنے سے پہلے۔ کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ پہلی سورہ مبارکہ ہے، یہ پہلی صورت ہے جس میں سجدہ تلاوت نازل ہوئی، یعنی سجدہ تلاوت نازل ہونے والی سب سے پہلی صورت جو ہے یہ سورہ نجم ہے۔ اس کے علاوہ یہ وہ پہلی صورت ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ایک مجمع میں، ایک عام پبلک گیدرنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ مبارک جو ہے وہ تلاوت فرمائی، یا اس کو ذکر کیا یا پیش کیا۔ اس کے بارے میں بھی اگر ہم فردر تھوڑا سا کھوج لگا کر دیکھیں تو ہمیں احادیث سے، روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شروع کے جو سال ہیں، پہلے 2-3 سال جو ہیں وہ تو خفیہ طور پر ہی سارا جو تبلیغ کا یا پیغام رسانی کا کام چلتا رہا، دل بدل ایک دوسرے کے ساتھ، ایک دوسرے کے کانوں میں یا ایک دوسرے کے ساتھ پرسنلی مل کر۔ لیکن تیسرے سال کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ اعلان عام کر دو، اور کھلے عام اب تم اپنے دین کا مطلب اظہار کریں اور تبلیغ کریں اس کی، تو اس کے بعد پھر جو شروع میں جو واقعات تھے اس میں وہ نجی محفلوں میں یا چھوٹی چھوٹی مجلسوں میں یا تھوڑے تھوڑے لوگوں کے گروہوں میں جا کر، یا کچھ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر کچھ لوگوں کے پاس جا کر ان کو وقتاً جو ہے وہ کچھ تبلیغ دیتے رہے، کچھ نصیحت کرتے رہے، کچھ باتیں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے۔ تو یہ سلسلہ جو ہے وہ پہلے کہہ لیں کہ لو لیول پر تھا، محدود لیول پر تھا، چھوٹی چھوٹی سی محفلیں یا چھوٹے چھوٹے سے کوئی جہاں پر کچھ لوگ جمع ہیں یا کوئی محفل جمع ہے یا کوئی مجلس ایسی ہے جہاں پر کچھ لوگ جمع ہیں، تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان تک یہ پیغام پہنچاتے، اور ان کا رویہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت دیتے تو مشرقین کا رویہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف محسوس ہوتا تھا، سمجھ ہوتا تھا کہ وہ کس طرح سے اس کی مخالفت کرتے ہیں، کس طرح سے اس کا نہ صرف وہ خود انکار کرتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی اس کو سننے سے منع کرتے ہیں، یا اس سے دور رہنے کے لیے وہ کچھ کوشش کرتے ہیں کہ نہ وہ خود سنیں اور نہ ہی دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس کلام کو سنیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنیں۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی بات کرتے یا کوئی نصیحت دیتے یا قرآن کی تعلیم جو دیتے، تو وہ اس قدر پر اثر ہوتی کہ سننے والے جو ہیں اس کے اوپر وہ مطلب بہت زیادہ اثر لیتے اور اس کی طرف وہ کھنچے چلے جاتے۔ جو ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اس کا انکار کرنے والے لوگ تھے وہ تو پھر یہی کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات جو ہے لوگوں تک نہ پہنچے۔ اور اسی کوشش کے نتیجے میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں، کسی محفل میں، کسی جگہ پر کوئی نصیحت یا کوئی کلام یا کوئی آیت جو ہے
اس کا ذکر کرنا شروع کرتے تو وہاں پر لوگ جو ہیں جو زیادہ حد درمیم کی حدیں جو ہیں وہ کراس کر چکے، تو وہ لوگ وہاں پر شور و غل مچانا شروع کر دیتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے وہ یا تو سمجھ ہی نہ پائیں، سن ہی نہ پائیں، یا سنے بھی اگر تو وہ سمجھ نہ سکے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اب اس طرح کے حالات جو ہیں وہ اس وقت کے ہیں۔ ان حالات کے بیچوں بیچ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرم میں، یعنی خانہ کعبہ میں موجود لوگوں کا ایک بڑا مجمع تھا، تو اس مجمع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریر جو ہے وہ کرنی شروع کر دی، اپنا خطاب جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا، اور وہاں پر پھر ان کے زبان مبارک پر یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ جاری ہو گئی، جو وہاں پر نازل ہوئی، اور یہ پوری سورہ مبارکہ جو ہے یا اس کا اکثر حصہ جو ہے وہاں پر پھر اس پورے بھرے مجمع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمایا۔ اور یقیناً جو صحابہ تھے جو اس وقت کے مسلمان جو ہیں وہ بھی، اور جو مشرک ہیں وہ بھی، کیونکہ زبان جو ہے ان کے اوپر ان کو بڑا عبور حاصل تھا اور اپنی ہی زبان تھی، تو لہٰذا اس کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ بھی بڑی گہرائی سے دیکھتے تھے، بڑی گہرائی سے اس کو سمجھتے تھے۔ تو زیادہ پتے کی بات اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کے جب انہوں نے کی، تو وہ یہ ہے کہ ایک تو سر عام کھلے مجمع میں پہلی دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے مجمع میں اس طرح سے تبلیغ جو ہے وہ شروع کی، اور اس آیت کا انداز بیان اس وقت ایسا تھا، اس آیت کے موضوعات اس وقت ایسے تھے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اس طرف اس سوچ میں نہ پڑا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اگر کوئی خطاب کرنے لگے ہیں یا کوئی بات کرنے لگے ہیں تو کوئی شور و غل کے، یعنی اتنے انہماک سے اور اتنی توجہ کے ساتھ جیسے ہی یہ سورہ مبارکہ شروع ہوئی، اس کے شروع کی آیات ہی اس قدر جاذب نظر یا اس قدر وہ پرکشش تھی ان کے لیے، اس قدر ان کے لیے اٹریکٹیو تھی کہ وہ اس کے معنی اور مفہوم میں کھو گئے، اور انہوں نے شور و گل کرنا جو ہے وہ ان کے ذہنوں سے نکل ہی گیا۔ اور یہ سورہ مبارکہ جو ہے اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انہوں نے پڑھی، تلاوت کی، اور جب آخر میں جب سورہ مکمل ہوئی تو آخری سورہ کے اوپر، آخری آیت کے اوپر پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سجدہ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فالو کرتے ہوئے وہاں پر جو مسلمان تھے کچھ، انہوں نے بھی سجدہ کیا، اور بلکہ ان کے ساتھ جتنے وہاں پر نان مسلم تھے، جتنے کافر اور مشرک لوگ تھے، ان سب نے بھی وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے سجدہ کیا۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ اس سے پہلے بھی ہم نے سورہ حامیم سجدہ یا سورہ فصلت جو ہے وہ جب پڑھی تھی، تو اس کے پس منظر میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتبا کو بھیجا تھا مشرکین مکہ نے، کہ جا کر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کریں کہ کچھ ڈیل کر لیں، کچھ لے دے کر یہ جو بتوں کی مخالفت کرتے ہیں اس سے وہ پیچھے ہٹ جائیں، اور مطلب کچھ نرمی اختیار کر رہے ہیں، ہم ان کو جو ان کی مطلب مطالبے ہیں یا ڈیمانڈ ہیں ہم ان کو پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو وہ اتبا بن ربی جو ہے وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیغام لے کر گیا، تو انہوں نے سورہ فصلت کی پہلی غالباً 38 آیات جو ہیں وہ پڑھی تھی، اور انہی آیات کو پڑھتے ہوئے ایک جگہ پر قوم عاد اور قوم سمود کے اوپر جو عذاب ہے اس کا ذکر آیا تھا۔ جب اس کا ذکر آیا تو اتبا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کہ محمد بس کرو، اپنی اپنی قوم کے اوپر رحم کرو۔ یعنی اس سے بھی ہمیں اندازہ ہوا تھا کہ وہ لوگ جو ہیں انکار کرتے ہیں یا جو بھی جس بھی وجہ سے وہ کرتے ہیں، لیکن ان آیات کی گہرائی کو وہ پوری اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، ان کے معنی اور مفہوم کو وہ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اور اس کی دوسری مثال جو ہے وہ آج ہمارے سامنے، بہترین مثال جو ہے وہ یہ ہمارے سامنے آج کا واقعہ جو ہے وہ آیا کہ کس طرح سے انہوں نے اتنی توجہ کے ساتھ سنی کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے آخری آیت پر، تو نہ صرف ان کے فالوور یا صحابہ جو ہیں اس وقت کے مسلمان جو ہیں وہ انہوں نے سجدہ کیا، بلکہ باقی جو کافر اور مشرک ہیں جو اس مجمع میں موجود تھے سارے لوگ، ان سب نے سجدہ کیا۔ تو یہ اس کی طرف بہت واضح ایک اشارہ ہے کہ ان کو سارے معنی اور مفہوم اچھی طرح سے پتہ تھے۔ اب جب ان کو ہر چیز کا پتہ ہے، اس کے باوجود وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے اب تکبر کرتے ہوئے انکار کرتے ہیں اس چیز کا، تو پھر تو یہ اللہ حق بجانب ہے کہ ان کے اوپر مہلت وقت ختم ہونے کے بعد
ان کے ساتھ سختی سے پھر نپٹا جائے، تو یقیناً یہ باتیں ہمیں اس طرف بھی اشارہ کرتی ہیں، یا اس طرف یہ ہمارے ایک بڑی ٹھوس دلیل ہمیں مہیا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ انصاف کرے گا، اور انصاف کا تقاضا جو ہے کہ جس نے جان بوجھ کر غلط راستے، غلط روش جو ہے وہ اختیار کی، تو اس کو اس کی سزا جو ہے وہ ملنی چاہیے، یہ تو انصاف کا تقاضا ہی ہے۔ تو بہرحال اس کے اوپر اور بھی بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، جو کی پوائنٹس ہیں ان کو ہم دیکھ لیں اگر، جو امپورٹنٹ ہے اس کے سمجھنے کے لیے، کہ اس سورہ مبارکہ میں جو آخری آیت میں جو سجدہ کیا، تو وہ سجدہ اس وقت جیسا کہ ذکر ہوا کہ سارے حاضرین جو ہیں انہوں نے سجدہ کیا تھا، ماں سوائے دو افراد کے۔ اس میں ایک جو ہے وہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص امیہ بن خلف تھا، جس کو انہوں نے دیکھا کہ وہ زمین پر سجدہ کرنے کے بجائے اس نے کچھ مٹی جو ہے وہ اپنی مٹھی میں اٹھا کر اپنی پیشانی کے ساتھ لگا لی، اور اس نے کہا کہ میرے لیے بس یہی کافی ہے۔ تو اس نے زمین کے اوپر سجدہ نہیں کیا، لیکن مٹی جو ہے مٹھی میں اٹھا کر اپنی پیشانی کو لگا کر اس نے کہا کہ میرے لیے یہی کافی ہے۔ یہ ایک تکبر کی نشانی یا اس طرح سے معاملات ہیں، لیکن وہ شخص جو ہے امیہ بن خلف، وہ اسی کفر میں پڑا رہا اپنی ساری زندگی، کہ اسی کفر کی حالت میں اس کو موت آ گئی یا وہ قتل کر دیا گیا۔ اور دوسرا جو ہے دوسرا شخص جس نے وہاں پر سجدہ نہیں کیا، وہ حضرت مطلب بن ابی وداع ہیں، جو کہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور نسائی اور مسند احمد وغیرہ میں ان کا ایک بیان یہ نقل ہوا ہے کہ جب انہوں نے یہ سورہ نجم پڑھی تھی اس بھرے محفل اور مجمع میں، تو اس وقت وہاں پر وہ موجود تھے، تو جب سب نے سجدہ کیا تو اس وقت انہوں نے وہ سجدہ نہیں کیا تھا، لیکن بعد میں جب وہ مسلمان ہو گئے تو یہ ان کی عادت ہمیشہ سے رہی کہ جب بھی یہ آیت سجدہ آتی، وہ ہمیشہ اس کے اوپر سجدہ کرے۔ آیت سجدہ کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ وہ سجدہ کرنا جو ہے اس آیت کے اوپر وہ سنت ہے، نہ کہ فرض ہے۔ کر لیا جائے تو بہتر ہے، نہ بھی کیا جائے تو کوئی گناہ یا کوئی اس طرح سے پکڑ نہیں ہے، یہ آپشنل ہے۔ اسی بات کی جو کہہ لیں کہ جو سند ہے، وہ اسی واقعے سے ہمیں ملتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجمع میں سجدہ کیا تو سب نے سجدہ کیا۔ اسی طرح سے زید بن حارث جو ہیں، ان سے ثابت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تلاوت فرمائی، اور اس سورہ کو تلاوت کرتے ہوئے جب وہاں پر سجدہ آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر سجدہ نہیں کیا تھا۔ یعنی یہ آیت جو ہے آیت سجدہ اس سورہ مبارکہ میں، اس کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا بھی اور سجدہ نہیں بھی کیا۔ تو اس سے یہ دلیل جو ہے وہ علماء جو ہے وہ پکڑتے ہیں کہ یہ آیات سجدہ جو ہیں، یا تلاوت سجدہ جو ہے، سجدہ تلاوت جو ہے وہ سنت ہے، وہ فرض نہیں ہے، کیا جائے تو بہتر ہے، نہ بھی کیا جائے تو اس میں کوئی ایسی پکڑ یا گناہ والی بات نہیں ہے۔ تو اس سے ہمیں سجدہ تلاوت یا سجدہ کرنے کے جو بارے میں بھی ہمیں کچھ انفارمیشن ملتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے علاوہ ایک اور واقعہ جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے، وہ منسوب ہے، وہ یہ بھی ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا کہ سارے مجمع کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سجدہ کیا اور سب حاضرین نے وہاں پر سجدہ کیا، تو اس وقت تک حبشہ کی پہلی جو ہجرت ہے وہ ہو چکی تھی۔ پہلے کچھ لوگ جو ہیں وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، تو یہ واقعے کی خبر حبشہ میں ان لوگوں کے پاس اس طرح سے پہنچی کہ جیسے کہ سارے جو ہیں وہ کافر جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے ہوں، اس انداز سے ان کو تک پہنچی کہ ان کو یہ لگا کہ سارے کافر جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے۔ یہی وجہ کہ ان مہاجرین میں سے کچھ جو ہے وہ واپس مکہ کی طرف آئے، لیکن یہ وہ واپس مکہ آئے تو ان کو پتہ چلا کہ واقعہ کچھ اور تھا، اور ان کے پاس خبر جو ہے وہ پہنچی تھی وہ صحیح انداز میں نہیں پہنچ سکی تھی۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ دوبارہ سے پھر انہوں نے ہجرت کی، اور کچھ پہلے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ دوسری ہجرت جو حبشہ کی طرف ہوئی تھی اس میں ہوئی ہے۔ اور یہ ہجرت جو ہے یہ سن 5 نبوی جو ہے اس کا واقعہ ہے۔ تو یہ ایک واقعہ جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ منسوب ہے۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چھوٹی بڑی باتیں ہیں، لیکن یہ اہم جو نکات تھے یا جو پوائنٹس ہیں اس سورہ مبارکہ سے منسوب، وہ ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اور اس میں سب سے جو اہم نقطہ ہے جس کا بار بار ہمیں نظر آتا ہے قرآن کی آیات میں، کہ وہ
हट दर्मी पर और ज़िद पर अड़े हुए हैं, तो उसके बारे में हमें ये वाक़या जो है वो बहुत बड़ी और बहुत वाज़ेह दलील जो है, वो ठोस शवाहिद जो है वो हमारे सामने पेश करता है कि वो हर चीज़ को समझते थे, उसके बावजूद अगर वो इनकार की रवरिश पर अपने आप को बहकाए रखें, भटकते रहें, तो फिर यकीनन उनके लिए फिर यही है कि उनको छोड़ दिया जाए, जो वो करना चाहते हैं करें। जब अल्लाह ताला की पकड़ आएगी तो फिर उनके साथ मामलात जो हैं होंगे, और फिर वो वावेला करेंगे या जो मर्जी करें, उनके साथ कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। तो इसी मुख्तसर तमहीद के बाद हम ये सूरह मुबारका जो है वो शुरू करते हैं। इस सूरह मुबारका का जो शुरू की आयत जो है उसका मौजू जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ होगा पिछली जो सूरतें गुजरी हैं उनके उनमें जो मुसलसल जो आते जा रहे हैं, तो लिहाजा हो सकता है कि हम थोड़ा सा मुख्तसर हो हमारा आज का सबक। बहरहाल कोशिश करते हैं हम इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारे हमारे सीने को खोल दे, और ये आयत में छुपी हुई जो नसीहतें हैं वो हमारे दिलों के अंदर रोशन हो, और जिससे हम अपनी इस्लाह करें और अपने साथियों को भी इस सिरात मुस्तकीम पर लेकर आकर इस पर चलते रहने की भी तौफीक अता हमें अल्लाह ताला अता फरमाए, आमीन। शुरू करते हैं ये सूरह मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वन नजमी इज़ा हवा। वन नजमी, और कसम है, कसम अल्लाह ताला जो है उसके लिए जायज़ है कि वो दूसरी चीज़ों की कसम खाए, और यकीनन जिस बात के ऊपर अल्लाह ताला कसम बयान करते हैं, जिसको वो कसम बयान की जा रही है उसके लिए वो अच्छी खासी अहमियत की हामिल होती है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला जो है वन नज्म, नज्म की कसम खा रहे हैं, इज़ा हुआ, जबकि वो गिरे, या जब वो गुरूब हो जाए, या जब वो गायब हो जाए, मंजर से गायब हो जाए। तो यहाँ पर जो नज्म है, इसके दो गो के उसके बहुत सारे मुख्तलिफ मतलब जो है वो लिए जाते हैं, लेकिन आम तौर पर इसके बारे में उलमा जो हैं वो ये राय भी देते हैं कि ये नज्म जो है वो एक सितारा है, जिसका नाम सुरैया है, जिसका नाम सुरैया है। और ये सितारा जो है ये दर हकीकत ये देखने में एक बहुत ब्राइट और बहुत रोशन जो है वो सितारा नजर आता है, लेकिन आजकल की टेक्नोलॉजी में जब इसको हम करीब से मुशाहिदा करें, तो वो एक सितारा नहीं, वो लगभग उसमें 9 बड़े बड़े सितारे और कुछ और भी छोटे मोटे मिलकर, तो पूरा एक सितारों का एक क्लस्टर है, जो दूर से एक ज्यादा चमकदार सूरत में नजर आता है। और ये जो सितारों का झुरमुट कह लें, या सितारों का एक ग्रोह कह लें, या सितारों का एक क्लस्टर कह लें, तो ये साल के कुछ महीनों में तो ये बहुत ज़्यादा वाज़े तौर पर नज़र आता है, जैसे कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, या जो गर्मी, सॉरी, सर्दी के महीने हैं, ठंडे महीने हैं, लेकिन उसके अलावा भी ये सितारे जो हैं वो मतलब मंजर पर नज़र आते रहते हैं। और ये बहुत ज़्यादा तवज्जो हासिल करता है देखने वाले को, तो इसलिए भी ये सितारा जो है वो अहम है। उसके अलावा मतलब, तो दूसरी राय जो है ये है कि ये सितारा वो सितारा सुरैया जो है उसकी तरफ इशारा नहीं, बल्कि ये तो मतलब किस्म जो है सितारों की जिन्स जो है उसकी तरफ इशारा है, जिसमें फिर सारे सितारे, हर तरह के सितारे जो हैं वो शामिल होते हैं। और जब हम आसमान की तरफ देखें, तो मुख्तलिफ सितारे जो हैं वो हमें रोजाना एक खास तरतीब से भी नजर आते हैं। कभी आसमान ज़्यादा साफ हो तो वो बहुत ज़्यादा सितारे जो हैं वो नजर आते हैं, लेकिन कभी कुछ आसमान थोड़ा सा बादल बादल या थोड़ा बहुत मतलब उसमें घटा वगैरह हो भी, तो कुछ सितारे तो ऐसे हैं जो तो बहुत वाज़े नजर आते हैं। लेकिन ये सितारे जो हैं, ये रात के आखिरी पहर में, रात के पिछले पहर में, सुबह सादत जब होती है, तो ये सितारे जो हैं ये गायब हो जाते हैं, उफक से खत्म हो जाते हैं, नज़र से दूर हो जाते हैं, ओझल हो जाते हैं। तो इस वजह से इसको कहा गया कि वन नजमी, कसम है सितारे की, या सितारों के झुरमुट की, या सारे के सारे सितारों की, इज़ा हवा, जबकि वो गिरे। अब जब को वो गिरे जो है, ये दो तरह के मतलब जो है, या दो तरह का इसका तर्जुमा जो है वो किया गया है। कहीं पर ये गिरे के शक्ल सेंस में है, और कहीं पर वो गरूब होने के का तर्जुमा जो है वो किया गया है। दोनों मानी और मफहूम जो है वो इसके ऊपर लागू होते हैं। गिरे जो है उससे उसका मतलब ये भी हमें पता है कि सितारों के बारे में कुछ शयातीन को भगाने के लिए सितारे जो हैं वो उनके ऊपर मतलब मिसाइल की तरह से दागे जाते हैं, इसके बारे में भी हमें आयात मिलती हैं।
تو ستاروں کا وہ شہاب ثاقب کی شکل صورت میں یا کسی بھی صورت میں جو بھی ہیں شیاطین کے اوپر حملہ کر کے ان کو دور بگانا جو ہے، یہ بھی ایک ہو سکتا ہے۔ یا اس کے علاوہ ہم نے دیکھا پچھلی کچھ آیات میں کہ جب آسمان جو ہے وہ ڈگمگائے گا قیامت کے وقت، اور زمین سے بادل جو ہے وہ اڑتے پھریں گے روئی کی طرح، دنکی ہوئی روئی کی طرح، تو اس وقت یہ اس وقت کا منظر ہے جب آسمانوں کے اوپر جو ستارے ہیں ان میں بہت بڑے پیمانے پر ستاروں کی ٹوٹ پوٹ ہوگی، اور جو ستارے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ٹکرا کر مطلب ٹکرائیں گے، اور بہت بڑا ایک سانحہ جو ہے وہ وہاں پر ہوگا۔ تو یہ دوسرا جو ہے وہ اس کی طرف بھی اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ اور کیونکہ یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ یہ غیب کی باتوں میں سے کہہ لو، یہ جو ہمارے سامنے ظاہر اس طرح سے نہیں ہوتی، تو لہذا تیسرا جو قول ہے وہ زیادہ ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے، یا زیادہ ہمارے لیے سمجھنا اس کو آسان ہے، کہ جب وہ ستارے جو ہیں وہ رات کے آخری پہر میں غروب ہو جاتے ہیں، جو ستارے نظر سے غائب ہو جاتے ہیں، ڈھل جاتے ہیں، مطلب نظر سے اوجھل ہو جاتے ہیں، تو ان ستاروں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ یہ آیت جو ہے، یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں کہ قسم ہے ستارے کی جب کہ وہ گرے یا غروب ہو جائے، ما ضل صاحبکم، نہیں ہے بھولا، صاحبکم تمہارا ساتھی، وما غوا، اور نہ ہی وہ بٹکا ہے تمہارا ساتھی جو ہے، نہ تو وہ بھولا ہے اور نہ ہی وہ بٹکا ہے۔ یا تمہارا ساتھی سب سے پہلے یہاں پر امپورٹنٹ ہے کہ یہ تمہارا ساتھی جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کی طرف اشارہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ تمہارا ساتھی ہے، اور صاحب جو ہے ساتھی، اصحاب جو ہیں، اصحاب کرام جو ہیں وہ رضوان اللہ اجمعین، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، یا ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے۔ اسی طرح سے صحبت بھی ہم لفظ یوز کرتے ہیں، صحبت میں اٹھنا بیٹھنا، کسی کے قریب ہو کر اس کے ساتھ یاری دوستی یا اس کے ساتھ الفت کی رکھنا، اور اس کے ساتھ زندگی کا اکثر وقت جو ہے وہ گزارنا۔ تو اس سارے سینس میں اگر دیکھا جائے تو یہ تقریباً 45 سال عمر ہے جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ شخص یا یہ رسول جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تمہارا ساتھی ہے جو پچھلے 45 سال سے تمہارے درمیان موجود ہے، تمہارے ہی درمیان اٹھ بیٹھ رہا ہے، تمہارے ساتھ سارے معاملات کر رہا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا جینا سارا کچھ جو ہے وہ تمہارے جیسا ہی ہے۔ تو تم اس کے ساتھ اپنے معاملات جو ہے وہ لے کر چلتے ہو، تم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس کے بہت قریبی ساتھی ہیں، قریبی دوست ہیں، باقی بہت سارے اس کے رشتہ دار ہیں، بہت سارے اس کو مطلب بخوب اچھی طرح سے جاننے والے ہیں۔ اس کا کردار جو ہے وہ تمہیں بڑی اچھی طرح سے پتہ ہے کہ صادق اور امین کا ٹائٹل تم نے اس کو دے رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سارا کچھ جو ہے، یہ سارا کچھ اس میں جمع آ جاتا ہے کہ 45 سال سے اس شخص کی یا اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت جو ہے وہ تمہارے ساتھ ہے، اور تم اس کے کردار کو، اس کے اعمال کو، اس کی عادات کو، اس کے اٹھنے بیٹھنے کو، اس کو چلنے پھرنے کو، اس کی باتوں کو، اس کی باتوں کی سچائی کو، تم ہر پہلو کو خوب اچھی طرح سے جانتے ہو۔ اور تمہارا یہ ساتھی جو ہے جو پچھلے 45 سال سے تمہارے ساتھ ہے، ما ذلہ، نہ ہی وہ گمراہ ہوا ہے، وہ ما غوا، اور نہ ہی وہ بھٹکا ہے، نہ ہی وہ گمراہ ہوا ہے اور نہ ہی وہ بھٹکا ہے۔ یہ آیت جو ہے یہ بہت اہمیت کی حامل اس لیے بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ یہی ساتھی یا یہی رسول یا یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس جو ہے اس کے بارے میں مشرکین جو ہے وہ مختلف طرح کی باتیں کرتے ہیں، جس کے بارے میں ہم نے پچھلی سورہ مبارکہ کی آخری آیات جو ابھی ہم نے آج ترجمہ جو ہے اس کو یاد دہانی کے طور پر ریوائز بھی کیا۔ تو وہ سارے کے سارے جو ان کے جو مطلب باتیں منسوب کرتے ہیں وہ سارے کا سارا رد ہو جاتا ہے صرف اسی ایک بات میں کہ وہ تو تمہارا پچھلے 45 سال سے تمہارا ساتھی ہے، جو تمہیں یہ باتیں کر رہا ہے، اور اس کے وہ نہ تو وہ بھولا ہے اور نہ ہی وہ بٹکا ہے۔ اور یہاں پر بھولا اور بٹکا جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا اگر سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ ذلہ یا زلال جو ہے یا ضلالت جو ہے، یہ سورہ فاتحہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ولد ضالین، جو آخری جو آیت کا آخری لفظ ہے وہ بھی ضالین ہے، تو وہ بھی اسی طرح سے ضلال ہے، یہ گمراہی ہے۔ تو گمراہی جو ہے جہاں جہاں پر بھی یہ آیت آتی ہے تو ہمیں جب بھی وہ اس کے مفہوم کو ہم سمجھتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ایسے رستے پر چل رہے ہیں جو گمراہی کا رستہ ہے، اور گمراہی کا رستہ کس لیے ہے کہ وہ اپنی جہالت کی وجہ سے اس گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اور جہالت کیا ہے اس کے بارے میں بھی ہم نے کئی دفعہ تذکرہ کیا ہے کہ
بہت ساری باتیں جو ہیں ان کے بارے میں علم ہو جانے کے باوجود اس کو ٹھکرا کر اس کی مخالفت کرتے ہوئے کسی بات کے اوپر آگے بڑھنا جو ہے یہ در حقیقت جہالت ہے، نہ کہ علم کا نہ ہونا جو ہے وہ جہالت ہے، یا الٹریٹ ہونا وہ جہالت ہے۔ جس کو نہ پڑھا لکھا نہ ہونا جہالت نہیں ہے، بلکہ علم ہونے کے باوجود اپنے اپنے آپ کو غلط راستے پر چلا لینا، یہ در حقیقت جو ہے وہ جہالت کا راستہ ہے۔ تو جیسے کہ ڈاکٹر کی مثال ہم نے دی تھی کہ اگر ڈاکٹر جو ہے وہ اپنی صحت کی حفاظت نہیں کرتا تو اس کے ڈاکٹریٹ ڈگری لینے کا کیا فائدہ، کہ جب اس نے اپنے اوپر وہ امپلیمنٹ نہیں کیا اور سارا نالج اور سارا علم اور ریسرچ جو اس نے کوشش کر کے جمع کی اپنے لیے، تو زلال جو ہے جب بہک یہ جو گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں، وہ ہمیشہ سے اس کا مطلب اور معنی اور مفہوم یہ ہے کہ اس کے اوپر وہ راستہ جو ہے وہ اس کی وضاحت جو ہے اس کے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نصیحت جو ہے قرآن کی شکل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث کی شکل میں، اس کی واضح رہنمائی جو ہے وہ موجود ہے، اس کے باوجود وہ ایک ایسے راستے پر چل رہا ہے جس کا انجام جو ہے وہ بڑا بھیانک ہے۔ یعنی اس کو یہ پتا ہے کہ یہ راستہ جس کے بارے میں مجھے بتایا گیا ہے کہ اس کا انجام جو ہے وہ بڑا بھیانک ہے، لیکن اس کے باوجود اس سرسبز راستے پر، اس راحت بڑے راستے پر، اس آرام کے راستے پر بڑے مطلب پرسکون ہو کر وہ چلتا رہتا ہے، تو در حقیقت وہ گمراہی کا راستہ ہے جس کے اوپر وہ چلتا ہے، جس کے بارے میں اس کو بہت ساری چیزوں کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس کے اوپر چلے جا رہا ہے۔ اور دوسرا جو ہے وہ ما غوا، کہ وہ بھٹکا ہوا راستہ بھی نہیں ہے، یا وہ بھٹکا ہوا بھی نہیں ہے تمہارا ساتھی، اور یہ بھٹکا ہوا جو ہے وہ لا علمی کی وجہ سے، یا مطلب انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے اس راستے کے اوپر چل رہا ہے، کوئی ایسے راستے پر چل رہا ہے جس کے بارے میں اس کے پاس کوئی انفارمیشن سرے سے موجود ہی نہیں۔ تو ضلالت کے برابر یا پیرالل میں ایک دوسرا راستہ ہے جس کے بارے میں اس پہ چلنے والا جو ہے اس کو کوئی نصیحت، کوئی گائیڈنس، کوئی رہنمائی، کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ اس کے لیے معلوم نہیں ہے، تو لہٰذا اس کے لیے وہ منزل جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے نظر میں نہ ہو، پیش نظر نہ ہو، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کس راستے کے اوپر چل رہا ہے۔ تو یہ دونوں طرح کے راستے جو ہیں وہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا کہ نہ ہی وہ گمراہی کے راستے پر وہ چل رہا ہے تمہارا یہ ساتھی یا صلی اللہ علیہ وسلم، اور نہ ہی وہ کسی انجان راستے پر چل رہا ہے کہ جس کے بارے میں کچھ خبر ہی نہیں، بلکہ اس کا آٹومیٹک مفہوم یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جس راستے پر چل رہا ہے وہ ایک بڑا سوچا سمجھا اور بڑا دلائل سے بھرپور ایک راستہ ہے، جس کی منزل جو ہے وہ بڑی بارونق اور بڑی پر آسائش ہے جنت کی شکل میں۔ خواہ اس راستے پر چلتے ہوئے بہت سارے ہو سکتا ہے معاملات جو ہیں وہ سختی کے آئیں گے، لیکن آخر کار وہ منزل جو ہے وہ بڑی مطلب اچھی منزل ہے، اور بڑی اچھی کامیابی کی طرف وہ راستہ جو ہے وہ لے جانے والا ہے۔ تو لہٰذا یہ تمہارا ساتھی جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس راستے پر چل رہا ہے نہ ہی وہ گمراہ کن راستہ ہے، اور نہ ہی کوئی انجان راستہ ہے کہ جس کے بارے میں کوئی اوگ سوگ ہی نہیں کہ وہ راستہ کس طرف لے کر جائے گا۔ اور تیسری بات جو کی گئی، وما ينطق عن الهوى، اور نہیں وہ بولتا اپنی خواہش کے ساتھ۔ اور جو اس راستے پر چلتے ہوئے یا اس راستے پر چلنے کی جو تلقین کرتا ہے تمہیں، یا تمہیں نصیحت کرتا ہے، تو وہ نصیحت جو ہے وہ اپنی خواہش کے ساتھ، اپنی خواہش نفس کے ساتھ نہیں بولتا، یعنی اپنی ذاتی فائدے کے لیے یا اپنی ذاتی سوچ، اپنے ذاتی افکار یا اپنی ذاتی باتیں نہیں کرتا، بلکہ وہ جو تمہیں باتیں ذکر کرتا ہے یہ قرآن کے بارے میں ہے، کہ قرآن جو ہے وہ حرف بہ حرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے ذکر کیا اپنے ساتھیوں کے اوپر، چاہے وہ مسلمان تھے، چاہے وہ کافر تھے، مشرک تھے، اور اس کے علاوہ اس قرآن کی ایکسپلینیشن جو ہے وہ بھی ساری کی ساری جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رہنمائی اور اللہ تعالیٰ کی کلوز سپرویژن میں تھی۔ خاص کر اس قرآن کی ایکسپلینیشن کے بارے میں جتنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا ان کے قول ہیں، مطلب دیگر بھی بہت سارے مختلف معاملات ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال
اقوال جو موجود ہیں، سنتیں ہیں بہت ساری، لیکن خاص کر قرآن کی ایکسپلینیشن کے بارے میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رائے دی اس کو مزید واضح کرنے کے لیے، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہہ لیں کہ ایک گائیڈ لائن کے طور پر ان کے اوپر وہی کیا گیا مختلف شکلوں میں۔ تو جو وہ تمہیں بتاتا ہے، جو تمہیں سکھاتا ہے، جو وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے، وہ اس کا اپنا قول نہیں ہے، اپنی طرف سے گھڑا ہوا یا اپنی طرف سے پیش کیا ہوا نہیں ہے، بلکہ ان ہوا الا وحی یوحا، ان ہوا بلکہ وہ ہے الا، وہ نہیں ہے مگر، وہ قول یا وہ تذکیر یا وہ نصیحت نہیں ہے مگر وحی یوحا، ایک وحی ہے جو اس پر بھیجی جاتی ہے، یہ ایک وحی ہے جو اس پر بھیجی جاتی ہے، اور یہ وحی جو ہے وہ کون بیچتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بیچتا ہے، اور اس کے بارے میں آگے مزید بھی ہمیں پتہ چلے گا کہ وہی جو ہے وہ کیسے ان کے دل مبارک پر نازل ہوتی ہے۔ تو یہ پہلی آیت جو ہے، یہ پہلی جو تین چار آیات جو ہیں، ان کو ہم اگر دوسرے انداز سے مختصر طور پر ہم دوبارہ سے ایک دفعہ ایک ترتیب کے ساتھ اگر سمجھیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارے کی قسم جب کہ وہ گرے، جب کہ وہ غروب ہو جائے، جب کہ وہ افق سے غائب ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب جب ستارے افق سے غائب ہو جاتے ہیں تو وہ کون سا وقت ہوتا ہے؟ وہ وقت ہوتا ہے صبح کا، جب جب جو روشنی جو ہے وہ اس کی کونپلیں پھوٹتی ہیں، اور جب اس کے بعد جو ہے وہ دن جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اور ہر طرف ہر چیز کو روشن کر دیتا ہے۔ رات کے وقت جب وہ ستارے جو ہیں وہ آسمان کے اوپر چمک رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت تمہارے ارد گرد کی چیزیں جو ہیں وہ تمہیں کچھ مشکوک بھی نظر آتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ دور کی کوئی چیز پڑی ہو، کوئی درخت کھڑا ہو اور تمہیں لگے کہ کوئی انسان جو ہے وہ کھڑا ہے، اور کوئی ہو سکتا ہے تمہارا دشمن وہاں پر کھڑا ہو، یا کوئی چیز پڑی ہوئی ہے اور تمہیں لگے کہ وہاں پر کوئی ایسا کوئی جانور وغیرہ کھڑا ہے۔ یعنی کہ رات کے اندھیرے میں تمہیں جو دکھائی دیتا ہے وہ بڑا معدوم سا ہوتا ہے، وہ بڑا یقینی نہیں ہوتا، وہ اکثر جو ہے وہ تمہیں دھوکے میں ڈال دیتا ہے۔ لیکن جب وہ ستارہ گرتا ہے، جب ستارہ جو ہے وہ غروب ہو جاتا ہے، اس کے بعد تم دیکھتے ہو کہ دن کی روشنی پھیلتی ہے، اور وہ تمہارے منظر جو ہے وہ تمہارے سامنے کلیئر ہو جاتا ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ تمہیں نتھر کر سامنے آتی ہے۔ اور خاص کر صبح کا وقت جو ہے اس میں جب ہم دیکھیں تو صبح کے وقت میں بہت واضح، جیسے جیسے دن چڑھتا ہے تو گرد و غبار کی دور مٹی کی وجہ سے منظر جو ہے وہ پھر کچھ نہ کچھ جو ہے اس میں فرق آ جاتا ہے، لیکن صبح کا وقت ایک تو ہے جب بارش آتی ہے تو بارش کے فوراً بعد اگر دیکھیں تو ماحول جو ہے کس طرح سے صاف ستھرا ایسے کہ دھلا ہوا نظر آتا ہے، اسی طرح سے صبح کا وقت جو ہے وہ بھی بہت واضح کرتا ہے ہر چیز کو۔ تو جس طرح سے یہ ستارہ غائب ہونے کے بعد تمہارے سامنے ایک واضح منظر نظر آتا ہے، اسی طرح سے یقین کر لو کہ یہ تمہارا ساتھی جو ہے وہ تمہیں جس راستے کی طرف تبلیغ اور رہنمائی کر رہا ہے، وہ کوئی گمراہی کا یا بٹکایا ہوا راستہ نہیں ہے، بلکہ وہ اس روشنی کی طرف تمہیں مطلب بلا رہا ہے، جس میں تمہارے سامنے اگر تم تھوڑا سا عقل سے کام لو کہ تمہارا منظر جو ہے وہ تمہارے سامنے واضح ہو جائے گا کہ تم کہاں کیا ہو، کہاں ہو، کیا کر رہے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے، تمہارا ذمہ داری کیا ہے، تمہاری منزل کیا ہونی چاہیے، وہ تمہارے سامنے سارا کچھ واضح ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح سے تمہارے سامنے وہ منظر واضح ہوتا ہے، اسی طرح سے یہ تمہارے ساتھی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی رہنمائی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتاب کی شکل میں تمہیں ملتی ہے، وہ تمہیں ایک واضح منظر جو ہے وہ تمہارے واضح کر دیتی ہے۔ تو وہ منظر جو ہے یا وہ جو نصیحت ہے یا جو قرآن کی آیات ہیں، وہ تمہارا ساتھی جو ہے وہ اپنی طرف سے نہیں، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آیات جو وحی کی گئی ہیں وہ تمہیں پیش کرتا ہے، وہ اس کا اپنا گھڑا گڑایا قول نہیں ہے۔ تو یہ پہلی چار آیات کو اگر ہم مختلف انداز سے دیکھیں تو اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو قسم کہی اس کی اہمیت اور افادیت جو ہے وہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے، کہ وہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس گرتے ہوئے یا اس ڈوبتے ہوئے ستارے کی قسم کہی، کہ اس ڈوبتے ہوئے ستارے کے بعد کیسا منظر ہوتا ہے۔ اسی طرح سے تمہارے سامنے مطلب واضح اور روشن آیات جو ہیں وہ تمہارے سامنے آتی ہیں، جو تمہاری زندگی میں روشنی جو ہے وہ پھیلاتی ہیں اور منظر کو کلیئر کر دیتی ہیں۔ جی، میرا خیال ہے کہ آج یہیں پر رکتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد جو ہے
کافی تفصیل طلب یہ آیات ہیں، تو ان میں سے ہم کوشش کریں گے کہ کچھ اہم معلومات جو ہیں ان کو ہم تھوڑا سا سمجھ بوجھ کر اس کے مطابق آگے بڑھیں، تو لہذا ہماری سپیڈ جو ہے وہ تھوڑی سی کہہ لیں کہ سلو ہوگی، لیکن یہ کچھ آیات میرا خیال ہے، کچھ یہ پہلا رکوع جو ہے اس میں ہمیں تھوڑی سی تفصیل کی ضرورت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان آیات کو سمجھ کر اس میں بہت ساری ایسی باتیں جو ہمارے نصیحت کی ہے وہ ہمیں اخذ کر کے اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ہاں جی، اس کی نسبت سے اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں، نہیں تو کل ہم انشاءاللہ یہیں سے دوبارہ اپنا سبق جو ہے وہ شروع کریں گے اور آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ ہاں جی، مجلس کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں پھر۔ سب کو دعاؤں میں ضرور یاد کریں، اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہو۔ ہمارے سب کے جتنے معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد، خاص رہنمائی اور خاص سہولتیں ہمارے لیے اللہ تعالیٰ میسر کرے، اور ہمارے جتنے معاملات ہیں جن میں ہم اللہ تعالیٰ کی خاص توجہ کے طالب ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بھی ہماری خاص توجہ فرمائے اور خاص طور پر ان کو ہمارے لیے آسان کرے، اور پھر دنیا میں اللہ تعالیٰ جو ہمیں رزق دے رہا ہے اس کے ساتھ ہمیں دنیا کمانے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی توفیق دے کہ ہم اس سے اپنی آخرت جو ہے اس کو بھی سنوار سکیں، آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین اور ہمارے جتنے اصحاب ہیں جو اس دنیا میں ہیں، ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، ہماری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ صالح اور نیک بنائے، ہمیں بھی اپنے اولاد، اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، گزر گئے ہمارے والدین بھی اور سارے عزیز و اقارب اور سارے مومنین اور مومنات، اللہ تعالیٰ سب کو اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، برزخ میں بھی ان کی زندگیاں جو ہے ان کو بہترین بنا کرے اور روشن کرے، منور کرے، اور ان کے لیے جنت کے جو ہوائیں ہیں وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ میسر کرے، آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔